العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم 48ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو احناف کے اصول یعنی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے، احناف کے اس اصول پر شوافع کی طرف سے 2 اعتراض کیے گئے تھے جن کا تذکرہ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکا. آج انہی 2 اعتراضوں میں سے پہلے اعتراض کا جواب مصنف رحمہ اللہ دے رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. قلنا ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمامور به والآتی بأی باد کان ہاہنا لیس بآت بالمامور به فإنه لو مسح علی النصف او علی الثلثین لا یکون الکل فرضا وبه فارق المطلق المجمل. عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں 2 اعتراضوں میں سے پہلے اعتراض کا جواب دیا ہے. پہلے اعتراض کے جواب کا خلاصہ اور پہلے اعتراض کا جواب عزیز طلبہ سماعت فرمائیں. پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ارشاد خداوندی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مسح کے بارے میں مطلق نہیں ہے، بلکہ فرض مسح کی مقدار کے بارے میں مجمل ہے، کیونکہ مطلق اس کو کہتے ہیں جس کے کسی بھی فرد کو انجام دینے والا مامور بہ کو انجام دینے والا کہلاتا ہے. حالانکہ اگر کوئی آدھے یا 2/3 سر کا مسح کرے تو احناف و شوافع میں سے کوئی نہیں کہتا کہ آدھے یا 2/3 سر کا مسح مامور بہ اور فرض ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کم از کم 3 بالوں کے بقدر اور احناف کے نزدیک 4/4 سر کے بقدر مسح فرض ہے. تو محل مسح یعنی رؤوس پر حرف با کے داخل ہونے سے یہ تو معلوم ہوا کہ سر کے بعض ہی حصے کا مسح فرض ہے، لیکن یہ بعض کتنا ہو، آدھا ہو یا 1/3 ہو کہ 1/4 ہو، اس بارے میں مذکور ارشاد خداوندی مجمل ہے. لہذا حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسیہ یعنی پیشانی پر جو 4/4 سر کے بقدر ہے مسح فرمانا منقول ہے، اس مجمل کا بیان قرار دیا گیا. تو خبر واحد کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ مجمل کا بیان قرار دینا لازم آتا ہے جو جائز ہے. اس تفصیل سے مطلق اور مجمل کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا کہ مطلق کے کسی بھی فرد کو انجام دینے والا مامور بہ کو انجام دینے والا کہلاتا ہے، جبکہ مجمل کے صرف اسی فرد کو انجام دینے والا مامور بہ جبکہ مجمل کے صرف اسی فرد کو انجام دینے والا مامور بہ کو انجام دینے والا قرار پائے گا جس کو شارع علیہ السلام نے اپنے قول و فعل سے بیان فرمایا ہو. عزیز طلبہ، یہ پہلے اعتراض کے جواب کا خلاصہ تھا. اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی
عبارت سے جواب کو سمجھ لیتے ہیں۔ قلنا، ہم جواب دیں گے، ان الکتاب، یقیناً کتاب اللہ، وامسحوا برؤوسکم، لیس بمطلق فی باب المسح، مسح کے بیان میں مطلق نہیں ہے۔ فإن حکم المطلق، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ان یکون الآتی بأی فرد، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ ان یکون الآتی بأی فرد، کہ مطلق کے بأی فرد من المطلق، مطلق کے کسی بھی فرد کا، مطلق کے کسی بھی فرد کو انجام دینے والا، کان آتین بالمامور بہ، مامور بہ کا انجام دینے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ مطلق کے کسی بھی فرد کا انجام دینے والا مامور بہ کا انجام دینے والا ہوتا ہے۔ والآتی بأی باد کان ہاہنا لیس بآت بالمامور بہ، اور یہاں یعنی مسح کے اندر، اور یہاں مسح کے اندر، الآتی بأی باز، کسی بھی باز کا ادا کرنے والا، کسی بھی باز کا مسح کرنے والا، لیس بآت بالمامور بہ، مامور بہ کو انجام دینے والا نہیں ہے۔ اور یہاں مسح کے اندر کسی بھی باز کا مسح کرنے والا، کسی بھی باز کو انجام دینے والا، مامور بہ کو انجام دینے والا نہیں ہے۔ فإنہ، کیونکہ، اس لیے کہ، لو مسح علی النصف او علی الثلثین، کیونکہ اس لیے کہ اگر کوئی آدھے یا 2/3 سر کا مسح کرے، سر پر مسح کرے، کیونکہ اگر کوئی آدھے یا 2/3 سر پر سر کا مسح کرے تو لا یکون الکل فرضا، تو احناف و شوافع کسی کے نزدیک الکل، سب کا سب، فرضاً، سب کا سب یعنی آدھا یا 2/3 فرض نہیں ہوگا۔ فإنه لو مسح على النصف او على الثلثين لا يكون الكل فرضا، کیونکہ اگر کوئی شخص آدھے یا 2/3 سر کا مسح کرے تو لا يكون الكل فرضا، احناف و شوافع کسی کے نزدیک بھی کل کا کل، سب کا سب، آدھا یا 2/3 فرض نہیں ہوگا۔ وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ، اور اسی سے مطلق اور مجمل کے درمیان فرق ہو گیا۔ عزیز طلبہ، یہ پہلے اعتراض کا جواب ہم نے سمجھا مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے۔ عزیز طلبہ، پہلے اعتراض کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کی آیت مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ مجمل وہ ہوتا ہے جسے بیان کی ضرورت پڑتی ہو اور بیان کے بغیر اس پر عمل نہ ہو سکتا ہو، اور کتاب اللہ کی مجمل آیت کا بیان خبر واحد بیان بن سکتی ہے۔ مجمل وہ ہوتا ہے جسے بیان کی ضرورت پڑتی ہو اور بیان کے بغیر اس پر عمل نہ ہو سکتا ہو، اور کتاب اللہ کی مجمل آیت کا بیان خبر واحد بن سکتی ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کی آیت کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل سے بیان نہ فرماتے تو معلوم نہ ہوتا کہ باری تعالیٰ کی مراد مسح راس میں کتنی مقدار ہے۔ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ کا بیان آ گیا تو معلوم ہوا کہ کم سے کم مسح راس کی مقدار ناسیہ یعنی 1/4 سر ہے۔
مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مطلق اس لیے نہیں ہے کہ مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جس فرد پر جو آدمی عمل کرنے والا ہو تو وہ اسی مطلق مامور بھی پر عمل کرنے والا کہلاتا ہے۔ مثلا قسم اور زہار کے کفارے میں تحریر رقبہ غلام آزاد کرنا مطلق ہے، تو جو آدمی جس مملوک کو آزاد کرے، خواہ وہ غلام ہو یا باندی، کافر ہو یا مسلمان، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ رقبہ آزاد کرنے والا کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں مسح کے راس کے مسئلے میں جو آدمی سر کی جس مقدار پر مسح کرنے والا ہو تو وہ مسح راس کے فرض حکم کو پورا کرنے والا نہیں کہلاتا۔ لیکن یہاں مسح راس کے مسئلے میں جو آدمی سر کی جس مقدار پر مسح کرنے والا ہو تو وہ مسح راس کے فرض حکم کو پورا کرنے والا نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی آدھے سر پر یا 2/3 سر پر یا 1/3 سر پر مسح کرے تو کوئی بھی اس مسح کی ہوئی مقدار کو فرض نہیں کہتا، حالانکہ نصف اور ثلثین مطلق کے فرض ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس مقدار کو فرض نہیں کہتے، ان کے یہاں تو 3 بالوں پر مسح کرنا فرض ہے، اس سے زائد سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ مسح کے بیان میں مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور اس مجمل کا بیان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ گیا، اس لیے ہم احناف پر کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنے کا اعتراض لازم نہیں آیا، اور اس بیان سے مطلق اور مجمل میں بھی فرق واضح ہو گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ شوافع کی طرف سے احناف پر پہلے اعتراض کا جواب سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.